اور حضرت عمر کو شہادت کا بڑا شوق تھا، شہادت کا، یعنی ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے نام پہ ذبح ہو جاؤں، یہ خواہش تھی۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا، یہ محبت کے اصولوں میں سے ہے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا تو محبت کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے لیے کوئی بڑا کام کر کے اسے خوش کروں۔ محبت ہوتی ہے نا تو محبوب کو خوش کرنے کے مواقع تلاش کیے جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت عمر کی خواہش تھی، ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد حبیبک۔ اے اللہ میں تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، لیکن باہر کہیں نہیں، تیرے محبوب کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ عجیب دعا۔ تو صحابہ پوچھتے تھے، عمر یہ آپ کیسی دعا کر رہے ہیں، شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے میں بھی مرنا مانگ رہے ہیں؟ بھائی مدینے میں آپ کو کون شہید کرے گا؟ آپ مدینے کے امیر المومنین ہیں، یہاں رہنے والے سارے مسلمان ہیں، صحابہ ہیں، تو آپ کو یہاں شہادت کیسے ملے گی؟ تو فرماتے تھے جس سے مانگ رہا ہوں وہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ اپنے راستے کی شہادت دے، مدینے کی موت دے۔ چنانچہ 27 ذی الحجہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں محراب میں امام بن کے پڑھا رہے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ ہوا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ ابو لولو اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، اور یہ اصل میں مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، آگ کا پجاری تھا، مجوسی تھا، غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس غلام تھا، ان کا زر خرید غلام تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کو اس کا پابند بنایا ہوا تھا کہ تم مزدوری کرتے رہو، کام کاج کرتے رہو، روزانہ 2 درہم مجھے دے دیا کرو۔ 2 درہم بہت تھوڑی رقم ہے، 2 درہم مجھے دے دیا کرو۔ چنانچہ وہ سارا دن اپنا کام کاج کرتا تھا، 2 درہم رات کو لا کے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو دے دیا کرتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین، میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو میرا غلام ہے نا، یہ بڑھئی بھی ہے، بڑھئی یعنی لکڑی کا کام کرنے والا، جس کو ہم واڈھا کہتے ہیں، واڈھا، ترخان بھی کہتے ہیں، بڑھئی بھی کہتے ہیں، اردو میں، سندھی میں واڈھا کہتے ہیں، واڈھا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت میری رائے یہ ہے کہ میں غلام سے جو 2 درہم روزانہ کا لے رہا ہوں، تو یہ تو واڈھا ہے، کاریگر آدمی ہے، بہت کچھ کما سکتا ہے اگر کام کرے تو اس کو میں بجائے 2 درہم روزانہ کے لینے کے ماہانہ 100 درہم لے لیا کروں۔ یعنی پہلے لیتے تھے 60، 40 درہم بڑھا دیے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا کہ یہ لکڑی کا کام بہت اچھا کرتا ہے اور اس کو ایک چکی بھی بنانا آتی ہے، چکی، ایک چکی ہوا پہ چلنے والی ہوائی چکی بھی بنانا اس کو اچھی آتی ہے، تو ایسے ہی ملاقات ہو گئی ابو لولو فیروز سے حضرت عمر کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، بھئی میں نے سنا ہے کہ تم لکڑی کا کام بڑا اچھا کرتے ہو اور ہوائی چکی بھی بنانا جانتے ہو۔ تو اس کو تو غصہ تھا کہ حضرت عمر سے پوچھ کے مغیرہ نے میرے 40 درہم بڑھا دیے، اب مجھے 40 درہم زیادہ دینے پڑیں گے اور محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تو اس کا غصہ تھا۔ حضرت عمر سے غصے میں کہنے لگا، جی مجھے بڑی اچھی چکی بنانا آتی ہے اور تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب میں اس کے تذکرے ہوں گے۔ حضرت عمر سے کہنے لگا، تیرے لیے ایسی چکی بناؤں گا نا کہ مشرق اور مغرب میں اس کے تذکرے ہوں گے۔
یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ حضرت عمر نے آس پاس والوں سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اگلے دن فجر کی نماز میں کھڑے تھے، وہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت عمر کے جسم اطہر پہ 6 وار کیے خنجر کے، 6 وار، ٹھا 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 6 وار کیے یا 9 وار کیے، اور ایک وار جو کیا وہ ناف کے نیچے کیا جس سے آنتیں کٹ گئیں، اور حضرت عمر ایک دم گر گئے۔ لیکن حضرت عمر نے گرتے گرتے، حضرت عمر کے بالکل پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے نماز میں، حضرت عمر نے گرتے گرتے ان کو ہاتھ مارا، انہوں نے آ کے نماز پوری کرائی۔ اچھا فیروز جب بھاگا صحابہ نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے 13 دوسرے صحابہ پہ وار کیے، جن میں سے 6 کو شہید کر دیا۔ آخری صفوں میں حضرت عبداللہ ابن عوف کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا کمبل اتار کے اس کے اوپر جو ڈالا پکڑنے کے لیے، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اور خودکشی کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو کر گر پڑا ہے، مسلمان نماز نہیں چھوڑ رہے۔ عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے مسلمانوں کو نماز پوری کرا رہے ہیں، حضرت عمر تڑپ رہے ہیں، زمین پہ تڑپ رہے ہیں اور خون کے فوارے نکل رہے ہیں، لیکن مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ آج ہماری جماعتیں کن عذروں کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں، ہماری نمازیں کن آزار کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہیں۔ ہماری نظروں میں نماز کتنی ہلکی ہے اور ان کی نظروں میں نماز کتنی اہم تھی۔ تھوڑی سی بارش ہو گئی، لوگ پکے نمازی گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی بارش ہو گئی ہے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا، 4 دن دنیا میں رہے، 4 دن۔ 27 ذی الحجہ کو ان کو خنجر لگا، وہ دن بدھ کا تھا، بدھ کا دن، فجر کی نماز، 27 ذی الحجہ، 1 محرم حضرت عمر کا انتقال ہوا اور وہ شہید ہوئے اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔